اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ کتاب صرف میر میں ہے اور ہماری بحث جو ہے وہ تعلیلات میں سے ابواب کے جو خاصے ہیں ان میں ہے، اور آج کا جو ہمارا مباحثہ ہے وہ باب مفاعلہ کے خاصے میں ہے۔ باب افعال کے خواص کتنے ہیں وہ پڑھ لیے تھے، باب تفعیل کے 4 خاصے تھے ان کا مباحثہ ہو چکا ہے۔ باب مفاعلہ کا خاصہ تھا کہ یہ 2 کے درمیان آتا ہے، یعنی جب فعل کے لیے، کیونکہ یہ ابواب متعدی ہیں، فاعل اور مفعول ذکر کیا جاتا ہے تو حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فاعل بھی ہوتے ہیں مفعول بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ لفظوں میں عبارت میں جو لکھا جاتا ہے ایک کو فاعل لکھا جاتا ہے اور ایک کو مفعول لکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں دونوں فاعل بھی ہوتے ہیں دونوں مفعول بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح ضارب زید عمرن، ضارب زید عمرن جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مارا زید نے عمر کو، کہ زید نے عمر کو، نہ، زید نے عمر کو مارا اور عمر نے زید کو مارا، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو مارا۔ اور کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی فقط اور فقط یہ ہوتا ہے کہ ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح انہوں نے کہا ہے سافرتو دہرن۔ اب یہ سافرتو دہرن، سافرتو فعل و فاعل ہیں، دہرن یہ مفعول ہے، یہ دہرن فقط مفعول ہے، یہ فاعل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے یاد ہوگا پچھلے مباحثے میں کہا گیا تھا کہ اس کے جو ہوتے ہیں باب مفاعلہ کے 3 مصدر آتے ہیں، باب مفاعلہ کے 3 مصدر آتے ہیں، مفاعلہ، فعال اور فیعال، فعال اور فیل، قاتل یقاتل مقاتلتن وقتالن وقیتالن، قتالن وقیتالن، یہ 3، مقاتلہ، قتال، قیتال، یہ 3 اس کے کیا ہیں؟ مصدر ہیں۔ آج کا جو ہے ہمارا مباحثہ ہے، یہی پہلے مباحثے میں ہو چکا ہے، آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی باب مفاعلہ ناقص یائی کے وزن پر آ جائے، ناقص یائی، بار بار گزارش کر چکا ہوں، ناقص یعنی حرف علت ہے اور وہ حرف علت لام کی جگہ پر ہے، اور یائی یعنی وہ حرف علت بھی جو ہے وہ حرف یا ہے، حروف علت میں سے حرف جو ہے وہ حرف یا ہے۔ اس کی وہ کہتے ہیں کہ ناقص یائی باب مفاعلہ سے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں المرامات، ٹھیک ہے نا؟ مرامات، مفاعلہ، یہ مرامات اس کا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ کیا اس کے اصل کیا ہے؟ رام یرامی مراماتن، ٹھیک ہے نا؟ مراماتن، رام یرامی، اصل میں کیا ہے؟ رام یا یرامیو مرامایتن، مرامایتن، مضاربتن، ٹھیک ہے نا؟ مفاعلہ تن ہے اصل میں، رامیا یرامیو، ضاربا یضاربو مضاربتن، مرامیتن، اصل میں یہ ہے جس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ مراماتن۔ کیسے؟ اس کی وہ وضع ہے، رامیا، رامیا، یا جو ہے یہ حرف علت ہے، متحرک ہے، ما قبل جو ہے اس یا سے پہلے جو میم ہے وہ جو ہے وہ مفتوح ہے، حرف صحیح اور متحرک ہے اور وہ مفتوح ہے، تو اس یا کو اس ما قبل مفتوح جو ہے اس کی مناسبت کی وجہ سے کس میں تبدیل کر دیا؟ الف میں تبدیل کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ راما، رامیا تھا جو رامیا، یا کو الف میں تبدیل کر دیا تو کیا ہو گیا؟ راما، رامیا یرامیو، ٹھیک ہے نا؟ یرامیو تھا اصل میں، ضاربا یضاربو، تو اس کو کیا بنا دیا؟ یرامی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو جو ہے یا کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے؟ ساکن کر دیا، یرامی ہو گیا۔ مرامایتن، مفاعلتن، مضاربتن، مرامایتن، مرامایتن، مرامات جو ہم پڑھ رہے ہیں، مراماتن، یا کو کیا کیا ہے؟ حرف علت ہے، متحرک ہے، ما قبل جو ہے وہ متحرک ہے،
اور اس کے اوپر فتح ہے، تو ما قبل یعنی میم کے فتح کی وجہ سے یا کو کس میں تبدیل کر دیا؟ الف میں تبدیل کر دیا۔ مرامایتن تھا جو یا کی جگہ پر کیا لائیں گے؟ ہم لے آئے الف کو، یا کی جگہ پر مراماتن ہو جائے گا۔ اس میں فاعل مرامیون مضاربن، ضاربا یضاربو مضاربتن، فاہو مضاربن، ٹھیک ہے نا، مرامیون۔ اس میں مفعول مرامیون، مرامیون، مرامیان، مرامیون، مرامیتن، مرامیتان، مرامیاتن۔ اس میں مفعول مرامیتن، فقط زیر اور زبر کا فرق ہے۔ اس کا ہر وہ جو ہے امر حاضر وہ ہے رامن، رامن، ضارب، ٹھیک ہے نا، ضارب، رامن، ٹھیک ہے۔ اصل میں تھا رامیون، ضاربن، ضاربان، ضاربون، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ رامن، رامیا، ضارب، ضاربا، ضاربو، ضاربی، ضاربا، ضاربنا۔ رام، اصل میں رام میم کے بعد کیا ہے؟ یا ہے، اور وہ یا کیا ہے؟ وہ سکون کی حالت کی وجہ سے کیا ہے؟ گر گیا۔ تو رامن، رامیا، رامو، رامی، رامیا، رامینا، رام یہ ہو گیا۔ نون تک شکیل رامین، رامیان، رامیون، رامین، رامیان، رامینان۔ لا یرام، لفیف، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا ناقص کا باب۔ کس سے؟ باب مفاعلہ جب ناقص کے وزن پر آئے تو اس طرح ہوگا۔ اب اگر وہ باب مفاعلہ لفیف کے وزن پر آئے، چاہے وہ لفیف لفیف مفروق ہو، لفیف لفیف مقرون ہو، ناقص کے وزن پر ہے، محموز ہو یعنی باب مفاعلہ ہو، اور محبوز کا باب ہو یعنی اس کے شروع میں کیا ہو؟ حمزہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ ہور باب ہم چون صحیح آن باب است۔ تو یہ اس کا وزن کس کے وزن پر ہوگا؟ اس کے صحیح والا وزن ہوگا۔ کہتے ہیں وصحیح و مثال، یہ تو ہو گیا وصحیح ناقص، ناقص یائی المرامہ۔ اس کا ترجمہ کرتے پھر آگے چلتے ہیں۔ ناقص یا المرامہ با یک دیگر تیر انداختن۔ مرامہ میں نے گزارش کی ہے کہ باب مفاعلہ کا خاصہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں فاعل بھی ہوتے ہیں، مفعول بھی ہوتے ہیں۔ با یک دیگر تیر انداختن، وہ کہتے ہیں کہ مرامہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے مصدر ہے، ایک دوسرے کو دو بندے ہیں تو دونوں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو تیر مارنا، ایک دوسرے کو تیر مارنا۔ کہتے ہیں کہ راما یرامی، یہ میں نے آپ کے سامنے گردان کر دی ہیں۔ و لفیف و ناقص و محمود، ہر باب ہم چون صحیح آن بابا، جتنے ابواب ہوں گے تو وہ جو صحیح والا وزن ہے نا اس وزن پر ہوں گے، یعنی ضاربا یضاربو مضاربتن و ضرابن و زیرابن، اس وزن پر یہ سارے ابواب آئیں گے۔ اگلا ہے اسی سے کس کا؟ مضاعف کا، یعنی باب جو ہے وہ مفاعلہ کا ہے اور مضاف ہے۔ مضاف آپ جانتے ہیں کہ مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو حرف اصلی ایک جنس کے جمع ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مضاف کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ حابا، ٹھیک ہے نا، حابا یحابو، یحابو، ٹھیک ہے نا، محابتن، ٹھیک ہے، محابتن، وحبابن وحیبابن۔ یہ کہتے ہیں کہ حابا یحابو ہے، یہ مضاف ہے، کیا اصل میں کیا ہے؟ حاببا یحاببو محابتن، محاببتن، ٹھیک ہے نا، محاببتن۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حابا اصل میں حاببا یحاببو ضاربا یضاربو کے وزن پر ہے، اور اس کا ماضی معلوم حوبا، مضارع مجہول یحابو، معلوم اور مجہول ایک جیسے ہیں۔ حابا یحابو اور حوبا یحابو، فعل ماضی مجہول جو ہے وہ حوبا ہے، اصل میں حوبا تھا، ٹھیک ہے نا، حوبا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مضارع مجہول وہ یحابو ہے، یعنی معلوم اور مجہول جو ہے یہ مضاف کے دونوں ایک ہیں لیکن اصل میں فرق ہے، ظاہر میں دونوں ایک ہیں، یحابو ہیں جو فعل مضارع معلوم ہے
اس کی اصل یہ ہے کہ یحاببو، ضاربا یضاربو، یحاببو، حاببا یحاببو ہے، اور جو مضارع مجہول ہے وہ یحاببو ہے، فاہوا حابن، ٹھیک ہے نا، اور آگے جو ہے فاہوا محابن، وحوبا یحابو، یہ اصل میں کیا ہے یحاببو، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یحاببنا اور تحاببنا میں یہ ادغام جاری نہیں ہوگا، با جو ہے یہ فق ادغام یعنی ادغام سے جدا کے راستے پر ہوگی، یعنی دونوں با جو ہیں وہ ذکر ہوں گے، اور اس کا اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں ایک وزن پر ہیں، فا ہوا محابن، فذاک محابن، لیکن فرق کس میں ہے؟ حاب یحاب محابتن، فَهُوَ مُحَابٌ وَحُوبَ يُحَابُ مُحَابَّةً فَذَاكَ مُحَابٌ، یہ فَذَاكَ مُحَابٌ یا فَهُوَ مُحَابٌ، فَهُوَ کے بعد اس میں فاعل ہے، فَذَاكَ مُحَابٌ اس میں مفعول ہے، دونوں کا وزن کیا ہے؟ فاعل اور مفعول کا وزن ایک ہے، یعنی وہ بھی محابن ہے یہ بھی محابن ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں تقدیراً جو ہے وہ فرق ہے، جو اس میں فاعل ہے وہ ہے محاببن، اور جو مضاربن، اور جو اس میں مفعول ہے وہ ہے محاببن یعنی مضاربن۔ اور امر حاضر اس کے کیا ہے؟ حاب، حاب، حابب، ٹھیک ہے، نہیں لا یحاب، لا یحاب، لا یحابب۔ یہ ہماری بحث ہے باب مفعلہ میں۔ اس سے اگلا باب جو ہے وہ جو شروع ہوگا وہ باب افتعال ہے۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں، خلاصہ وہی تھا جو میں گزارش کر چکا ہوں۔ کہتے ہیں مضاعف المحابہ، کہ باب مفعلہ ہے اور وہ کس وزن پر آئے ہیں؟ مضاعف کے وزن پر آتا ہے، یعنی باب مفعلہ ایسے وزن پر آئے جس میں دو حرف اصلی ہیں اور ایک جنس کے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ المحابہ والحباب، یعنی حباب یعنی دوسرا مصدر کیا ہے؟ مفعلہ، فعال، حباب، حباب، فعال، یہ تین وزن آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں با یک دیگر دوستی کردن، محابہ کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنا، ٹھیک ہے۔ حابہ فعل ماضی، حابہ، حابہ، حابو، حابت، حابتا، حابنا، حاببنا، حاببتا، حاببتما، حاببتم، حاببت، حاببتما، حاببتنا، حاببتو، حاببنا۔ کہتے ہیں مجھول، اس کا کیا ہوگا؟ ماضی مجھول اس کا حوبا، حوبو، حوبت، حوبا، حوبا، حوبو، حوبت، حوبتا، حوببنا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فعل مضارع معلوم ہے اس کا کیا ہے؟ یحابو، یحابان، یحابون، تحابو، تحابان، یحاببنا، تحابو، تحابان، تحابون، تحابین، تحابان، تحاببنا، احابو، نحابو۔ اور اس کا مضارع مجہول کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے، یحابو ہے۔ کہتے ہیں مجہول آن حبا، یحابو اصل معلوم، یحاببو، یحابو جو ہے وہ کہتے ہیں معلوم کا جو ہے، کیونکہ دونوں کی یحابو ہے، مضارع معلوم ہو، مضارع معلوم ہو یا مضارع مجہول۔ کہتے ہیں یحابو اصل معلوم، اگر وہ مضارع معلوم ہے تو اس کی اصل یہ ہے کہ یہ یحاببو تھا، وہ اصل مجہول، اور اگر مجہول ہے تو اس کی اصل کیا ہے؟ یحاببو تھا۔ کہتے ہیں بعد از ادغام ہر دو یکساں شدہ، ادغام جب کر دیا تو مضارع معلوم اور مضارع مجہول دونوں ایک وزن پر آ گئے، لیکن مگر در جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے یحاببنا، یحاببنا معلوم میں اور یحاببنا مجہول میں، و خطاب جمع مؤنث مخاطبہ کا جو صیغہ ہے یعنی مضارع معلوم اور مضارع مجہول میں، تو حاببنا مضارع معلوم میں، تو حاببنا مضارع مجہول میں کیا ہے؟ کہتے ہیں چون یحاببنا و تحاببنا و ہم چنین اس میں، یہ دونوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مگر ان جگہ پر کیا ہوگا؟ ان جگہ پر اصل پر ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہوگا، یہ اپنی جگہ پر ہوگا، وہ مضارع معلوم میں یحاببنا تو حاببنا ہوگا، مضارع مجہول میں یحاببنا تو حاببنا ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو ہے ادغام نہیں ہے۔ جب ادغام نہیں ہے تو وہ با اپنی اصلی حالت پر ہے، مضارع معلوم میں مکسور ہوگی اور مجہول میں مفتوح ہوگی۔ کہتے ہیں
و ہم چنین. اسی طرح اس میں فاعل و مفعول در یک صورتند در لفظ، وہ کہتے ہیں لفظاً ایک ہی صورت میں ہے. کون ہے؟ محابن. چوں محابن، یہ محابن اس میں فاعل کا بھی کیا ہے؟ محابن، محابان، محابون، محابتن، محابتان، محاباتن. اس میں مفعول بھی یہی ہے، محابن، محابان، محابون، محابتن، محابتان، محاباتن. لیکن کہتے ہیں لیکن در تقدیر مختلف اند، تقدیر میں دونوں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. کیا ہیں؟ اصل فاعل، اس میں فاعل اصل میں کیا ہے؟ محاببن، محاببن. و اصل مفعول محاببن بود، اس میں فاعل اصل میں ہے محاببن، محاببان، محاببون، محاببتن، محاببتان، محابباتن. اس میں مفعول جو ہے وہ کیا ہے؟ محاببتن، محاببتن، محاببتان، محاببن، محاببن. اصل اس میں مفعول جو ہے وہ محاببن، محاببان، محاببون، محاببتن، محاببتان، محابباتن. امر حاضر اس کا کیا ہے؟ حابہ، حاب، حابب. اور نہیں لا یحابہ، لا یحاب، لا یحابب. یہاں تک ہمارے پاس جو ہیں وہ 3 باب ہو گئے. کون کون سے؟ افعال، باب افعال کے خواص، باب تفعیل کے خواص، اور باب مفاعلہ. یہ تو ہمارا مباحثہ 3 باب میں ختم ہوا. اگلا جو باب ہے وہ ہے باب افتعال. باب افتعال وہ باب ہے کہ جس کی ماضی میں جو ہے وہ 2 حرف زائد ہوتے ہیں. مثلا باب افتعال جو ہے وہ باب اکتساب کے طور پر ذکر ہوا ہے. اکتسبا، یکتسب، اکتسابا. افتعلا، یفتعل، افتعالا. ٹھیک ہے. اور اکتسبا میں کتنے حرف زائد ہیں؟ یہ حمزہ اور تا. یہ جو ہے خاصہ ہیں باب افعال کا. وہ کہتے ہیں باب افعال آتا کس کے لیے ہے؟ وہ کہتے ہیں باب افعال جو ہے یہ مطاوعہ کے لیے آتا ہے. مطاوعہ کا کیا مطلب ہے؟ مطاوعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر کوئی فعل انجام دیں اور وہ چیز اس فعل کو قبول کرے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جمعت القوم فاجتمعا، میں نے قوم کو جمع کیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ جمع جو کرنا ہے یہ فعل ہے. میں نے قوم کو جمع کیا ہے، فاجتمعا، تو وہ قوم کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مطاوعہ کے لیے آتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کے فعل کو کرنے کا اور کرے اور وہ فعل اس شے کو قبول بھی کرے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو خاص ہوتا ہے باب افتعال میں لے کے جانے کے لیے، جو بھی باب ہے اس کے اندر آپ حمزہ اور تا، حمزہ کو شروع میں، تا کو فاء الفعل اور عین الفعل کے درمیان میں لے آئیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ باب افتعال بن جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو خاصہ ہے یہ باب افتعال کبھی کبھی 2 چیزوں کے درمیان بھی آتا ہے. باب افتعال 2 چیزوں کے درمیان بھی آتا ہے، یعنی اس کے اندر باب مفاعلہ والا وہ خاصہ جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. جس طرح کہتے ہیں اختصم زید عمرن، اختصم زید عمرن، کہ زید اور عمر نے آپس میں لڑائی کی، خصومت سے ہے. زید اور عمر آپس میں لڑ پڑے. اب زید لفظاً تو وہ فاعل ذکر ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، اور عمر جو ہے وہ مفعول بھی ہے اور فاعل بھی ہے. اور کبھی کبھی اس کے اندر جو ہے وہ فاعل والا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ دونوں طرف والا معنی نہیں پایا جاتا. اور دوسرا اس کا باب جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا دوسرا باب ہے مثال واوی، یعنی باب افتعال کو جب آپ مثال واوی میں لے جائیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ مثال واوی میں اصل میں کیا ہے؟ مثال واوی اس کا جو اصل باب ہے وہ مثال واوی ہے. اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر آپ الف، میں نے جس طرح بھی گزارش کیا کہ اضافہ کس کا کرنا ہے؟ اگرچہ وہ مثال واوی ہے، یعنی اس کی اصل یہ ہے کہ وہ مثال واوی ہے، لیکن اب باب افتعال میں جب لے کے جا رہے ہیں تو اضافہ کس کا کرنا ہے؟ حمزہ اور تا کا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح الاتحاب، اتحبا یتحبو اتحابن. ٹھیک ہے نا. اتحابن اصل میں کیا ہے؟ یہ متوجہ رہیے اس چیز کی طرف. اصل میں یہ مثال واوی کا باب ہے. مثال واوی کا باب ہے کس طرح؟ اصل میں ہے یہ واہبا، یاہبو.
یوہبو اصل میں تھا، وہبا یہبو وہبن، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم وہبا یہبو، ٹھیک ہے نا، وہبن سے ہم اس کو کس میں لے آتے ہیں؟ وہبا کو لیتے ہیں، وہبا کو ہم لے آتے ہیں کس میں؟ باب افتعال میں۔ باب افتعال کا خاصہ کیا ہے کہ شروع میں حمزہ مکسورہ کو لے آئیں گے۔ وہبا تھا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایواہبا، ایواہبا، ٹھیک ہے۔ ایواہبا جب ہو گیا تو واو جو فاؤل فعل ہے، عین جو ہا ہے، عین الفعل جو ہے ہا، ان کے درمیان ہم نے کس چیز کا اضافہ کرنا ہے؟ تا کا اضافہ کرنا ہے۔ فاؤل فعل اور عین الفعل کے درمیان کس چیز کا اضافہ کرنا ہوتا ہے؟ باب افتعال میں جب لے کے جانا ہو شروع میں حمزہ مکسورہ کا، فاؤل فعل اور عین الفعل کے درمیان تا کا اضافہ کرنا ہے۔ اصل میں ہے وہبا، واو ہا با، وہبا، شروع میں حمزہ مکسورہ لیں، واو کے بعد تا کو لیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایو، تا کے جو ہے وہ حرکت ہے وہ ثابت کریں گے، ایو تاہبا، تا کے اوپر جو فتح تھا اس کو ہم نے گرا دیا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ایو تاہبا، ایو تاہبا۔ جب ایو تاہبا ہے، واو اور تا یہ دونوں ہیں، یہ واو جو ہے جو فاعل فعل ہے اور جو مثال واوی کی وہ ہے علامت ہے، اس واو کو ہم نے تا میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب تا میں تبدیل کر دیا یہ ساکن ہوئی، تا کو تا میں ادغام کر دیا تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ اتہبا، ایو تہبا ہو گیا، تا میں تبدیل کر دیا واو کو اور تا کو تا میں ادغام کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ اتہبا یتہبو اتہابن۔ اصل میں کیا ہے؟ ایو تہبا، ایو تہبا یو تہبو ایوتہابن، ایوتہابن۔ جب یہ ایوتہابن ہے، اکتسابن کے وزن پر ہے، متوجہ ہوں، ایوتہابن یعنی اکتسابن، ایوتہابن اتہابن جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ایوتہابن، واو کو تا میں تبدیل کر دیا اور تا کو تا میں ادغام کر دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اتہابن۔ یہ ہے اس کا اصل میں، وہ دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر اگلا باب دیکھتے ہیں، وقت ہوا تو انشاءاللہ۔ کہتے ہیں مثال واوی الاتہاب، باب کون سا ہے ہمارے پاس؟ افتعال، وہ بحث ہمارے کون سے باب کا ہو رہا ہے؟ باب افتعال کے خاصے میں ہم پہنچے۔ مثال واوی، وہ کہتے ہیں کہ مثال واوی ہے یعنی ایسا باب ہے جو مثال ہے یعنی حرف علت جو ہے فا کی جگہ پر اور وہ بھی ہے بھی حرف علت واو، جس طرح میں نے گزارش کیا واہبا سے اصل میں کیا تھا؟ واہبا تھا اس کا۔ الاتہاب، اتہاب اس کا مصدر ہے۔ اتہاب کوئی پوچھے کہ یہ اکتسابن افتعالن کا وزن تو نہیں بنتا، اصل میں یہ کیا ہے؟ افتہابن، اکتسابن افتعالن۔ قبول ہبہ کردن، وہ کہتے ہیں کہ ہبہ جو چیز مثال کے اوپر کسی کو تحفے کے طور پر دی جاتی ہے اس کو قبول کرنا، اتہاب کا مطلب۔ اتہبا اصل میں کیا تھا؟ ایو تاہبا، ابھی میں نے گزارش کیا، ایو تاہبا، واو کو تا میں تبدیل کر دے، تا کو تا میں ادغام کر دے تو کیا ہو گیا؟ اتہبا۔ یتہبو، یو تاہبو تھا تو واو کو تا میں تبدیل کر، تا کو تا میں ادغام کر دے تو یتہبو اتہابن۔ اور اس کا اسم مفعول کیا ہے؟ المتہبن، ٹھیک ہے نا، المتہبن، موتہبن تھا، مقتصبن، متہبن، موتہبن، مقتصبن کے وزن پر۔ اتہب، اکتسب، اکتسب، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبی، اکتسبا، اکتسبنا، اتہب، اتہبا، اتہبو، اتہبی، اتہبا، اتہبنا، اتہبنا، اتہبان، اتہبن، اتہبن، اتہبان، اتہبنان، اتہبن، اتہبن، اتہبن۔ لا تتہب، نہیں جو ہے اس کی کیا ہے وہ لا تتہب، لا تتہبا، لا تتہبو، لا تتہبی، لا تتہبا، لا تتہبنا، لا اتہب، لا نتہب۔ اصل میں وہ کہتے ہیں اصل ایوتہبا، ایوتہبا یو تہبو ایوتہابن، میں ساری گزارش کر چکا ہوں۔ واو را قلب تا کردن، واو کو تا میں تبدیل کرے سب چیزوں میں، و تارا در تا ادغام نمودن، اور تا کو تا میں ادغام کر دیا، و گاہ باشد کے گوید، ای تعدا یا تعدو ایتعادن، اصل میں یہ بھی ای تعدا یا تعدو ایتعادن، اصل میں کیا ہے؟ ایو تعدا یو تعدو،
اب یو تائدو کیوں، یا تائدو کیوں کر رہے ہیں؟ یو واو جو ہے وہ حرف علت ساکن ہے اور اس سے ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہے، تو واو کو الف میں تبدیل کر دیں تو یہ کیا ہو گیا؟ یا تائدو ایتعادن۔ اصل میں یہ ایتعادن جو ہے یہ ابتعادن ہے، یہاں واو کو کس میں تبدیل کر دیا؟ کیونکہ ما قبل جو ہے وہ مکسور ہے، لہذا واو کو یا میں تبدیل کر دیا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایتعادن۔ یہ تھا کہ جب کیا ہے باب افتعال ہے اور اس کا اصل جو ہے وہ جس کے اوپر باب افتعال ہم بنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مثال واوی ہے۔ اس کی دو مثالیں دی ہیں، اتحبا یتحبو کے ساتھ، اور دوسری جو ہے ایتعادا یا تائے دو کے ساتھ۔ اب ہے مثال یائی، یعنی باب افتعال ہے اور پہلا حرف ہی اس کا کیا ہے؟ حرف یا ہے۔ یعنی پہلا حرف کا مطلب کیا ہے؟ پہلا حرف کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی اصل میں ہے وہ یہ حمزہ، پہلا حرف جو ہے یہ حمزہ اور تا جو فا الفعل اور عین الفعل کے بیچ میں آتی ہے، یہ تو میں گزارش کر چکا ہوں، یہ تو خاصہ ہے، باب افتعال کا خاصہ ہے۔ اصل میں جو تھا وہ اصل جو اس کا مجرد کا باب ہے، اس مجرد میں حرف علت جو ہے وہ فا کی جگہ پر ہے، مثلا یا سرا یا سیرو، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے مثال؟ یا سیرو جو ہے اے تاسرا یا تاسرو، ٹھیک ہے نا؟ ای تاسرا یا تاسرو یا تاسرو، اتصارن اتصارن، ایک تاسرا ای تاسرا یا تاسرو اتصارن، ایک تاسرا یک تاسرو اکتسارن اتصارن، یہ ہے۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اتصارا یتصرو اتصارن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اتصارا جب کہیں گے یا کو تا میں ادغام کر دیں، تا کو تا، یا کو تا میں تبدیل کر دیں اور تا کو تا میں ادغام کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اتصارا۔ یا تاسرو جب کہیں گے تو یتاسرو، یعنی اصل میں کیا تھا؟ یا تاسرو، یا کو تا میں تبدیل کر دیں گے، تا کو تا میں ادغام کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ یتاسرو اتصارن۔ اتصارن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یا اپنے اصلی حالت پر باقی رہے گی کیونکہ یہ مثال واوی کا باب ہے۔ اتصارن بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا کو تا میں تبدیل کر کے تا کو تا میں ادغام کر دیں گے۔ اتصر، اتصر بھی کہہ سکتے ہیں، فعل امر ہے، اتصر اکتسب۔ اتصر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا کو تا میں تبدیل کر کے تا کو تا میں ادغام کر دیں۔ اتصر، اتصرا، اتصرو، اتصری، اتصرا، اتصرنا، خفیفہ اتصر، اتصرن، اتصرون، اتصرن۔ اتصر، اتصرا، اتصرو، اتصری، اتصرا، اتصرنا، خفیفہ ثقیلہ اتصرن، اتصرن، اتصران، اتصرن، اتصران، اتصرن، اتصرن، اتصران، اتصرنان، خفیفہ اتصرن، اتصرون، اتصرن۔ یہ آگے جو ہے وہ ہے اجواف واوی کا باب، یعنی باب افتعال۔ اگر آپ اس کو اجواف واوی کے باب کے اوپر داخل کرتے ہیں، اجواف واوی کو باب افتعال میں لے جاتے ہیں تو وہ کس طرح ہوگا؟ اجواف واوی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے، یعنی اجوف واوی واضح ہے، اجوف ہے یعنی حرف علت جو ہے وہ عین کلمہ کی جگہ پر ہے، واوی اور وہ حرف علت بھی واو ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں کیا ہے؟ جاوبا یا جاوبو، ٹھیک ہے نا؟ جاوبا یجوبو، ٹھیک ہے، جاوبا یجوبو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں الاجتیاب، اصل میں کیا ہے؟ اصل میں اجتابا یجتابو اجتیابن، اجتابا یجتابو اجتیابن، یہ جو اجتابا یجتابو اجتیابن ہم پڑھ رہے ہیں، اصل میں کیا ہے؟ اجتابا یجتابو اجتوابن، اجتوابن، کیونکہ اجواف واوی ہے، واو ہے اصل میں، تو وہ کہتے ہیں الاجتیاب۔ یہ اجتیاب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کسی صحرا کو قطع کرنا، صحرا کو عبور کرنا، دوسرے لفظ میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اجتیاب، یعنی کسی شے کو عبور کر کے کہیں کسی جگہ تک پہنچنا۔ یہ جو اصل میں اجتابا ہے، یہ اجتابا تھا، واو حرف علت، ماقابل جو ہے اجتابا، ماقابل جو ہے وہ تا جو ہے یہاں پر جو ہے وہ باب افتعال کا خاصے میں سے ہے اور وہ مفتوح ہے، تو واو کو ماقابل کے فتح مفتوح جو ہے اس کی مناسبت کی وجہ سے کس میں تبدیل کر دیا؟
الف میں تبدیل کر جائے تو اجتوابا تھا تو اجتابا ہو گیا. یجتابو اجتوابا یجتابو. یہ جو یجتابو تھا واو ہے حرف علت ہے، ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہے، لہذا ما واو کو الف میں تبدیل کر. یجتابو تھا تو واو کو الف میں جب تبدیل کریں تو یجتابو. اجتوابن اجتوابن ٹھیک ہے نا. اجتوابن جو ہے توا واو ہے حرف علت ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ تا جو ہے وہ باب افتعال کا خاص ہے اور وہ تا مکسورہ ہے. جب تا مکسورہ ہے تو حرف علت ما قبل کے تابع ہوتا ہے، تو واو جو حرف علت ہے اس کا ما قبل کیا تھا؟ مکسور تھا. تو یہ کیا ہے؟ ثقیل ہے کہ حرف علت مثلا واو ہو تو ما قبل مفتوح ہو یا مکسور ہو، الف ہو تو ما قبل مضموم ہو یا مکسور ہو، یا ہو تو ما قبل مفتوح ہو یا مضموم ہو. لہذا اجتوابن جو تھا یہاں واو کو یا میں تبدیل کر دیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ اجتیابن. اجتابا یجتابو اجتیابن ٹھیک ہے. اجتوابا یجتابو اجتوابن. اکتسبا یکتسبو اکتسابن کے وزن پر ہے. امر حاضر اس کا اجتذب اجتب اجتب اصل میں کیا تھا؟ اجتوب. کیا ہے؟ اجتوب. اکتسب کے وزن پر ہے. اجتوب تھا واو حرف علت ہے، ما قبل مضموم تھا تو عفن مفتوح تھا، واو کو الف میں تبدیل کر دیا. جب واو کو الف میں تبدیل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اجتاب. با اور الف کے درمیان کیا ہو گیا؟ التقاء سکنین ہو گیا. جب التقاء سکنین ہوا ہے تو الف کو التقاء سکنین کی وجہ سے گرا دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اجتب. اجتب اجتبا اجتابا. یہ دیکھو پھر واپس تثنیہ میں کیا ہے؟ الف واپس ہے. اجتب اجتابا اجتابا دو الف ہیں. اجتابا یہ اجتابا، یہ جو تا والا الف ہے یہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ کی علامت نہیں ہے، یہ الف وہ ہے جو واو سے تبدیل ہوا ہے. اصل میں کیا تھا؟ اجتوب اجتوبا اجتوبو اجتوبی اجتوبا اجتوبنا ٹھیک ہے نا. تو اس کو اجتوبنا جو ہے یہ اجتبنا بنے گا. یہ جو اجتوب تھا تو جب اجتوب تھا واو کو تا میں تبدیل الف میں تبدیل کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اجتاب. تو یہ صاف بات ہے الف اور با کے درمیان التقاء سکنین ہو گیا تو الف کو درمیان سے گرا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ اجتب. پھر جب وہ التقاء سکنین ختم ہوگا کیونکہ جیسے ہی تثنیہ بنائیں گے تو تثنیہ وہ میں با تو متحرک ہوتا ہے، تو وہ جو الف مفرد میں گر گیا تھا الف اور با میں التقاء سکنین کی، جیسے مفرد میں با بھی ساکن ہے کیونکہ فعل امر ہے اور فعل امر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آخری حرف اور کا ساکن ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے با متحرک ہو گیا با الف کی مناسبت کی وجہ سے، تو یہاں پر وہ الف جو با کے ساتھ التقاء سکنین ہو رہا تھا وہ الف واپس آ جائے گا تو کیا وہ ہو جائے گا؟ اجتب اجتابا اجتابو اجتابی اجتابا اجتبنا. اصل میں کیا؟ اجتوابنا. یہاں پر اجتبنا میں کیا ہوگا؟ اجتابنا اگر ہم اس کو کہتے ہیں نا اجتابو اجتابی اجتابنا کہتے ہیں تو یہاں پر پھر التقاء ساکن ہو گیا. با بھی ساکن ہو گئی ہے، الف بھی ساکن ہے تو الف التقاء ساکن کی جیسے یہاں گر جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل امر میں اجتابنا ہو جائے گا. اجتب اجتابا اجتابو اجتابی اجتابا اجتبنا. ثقیلہ اجتبنا اجتبان اجتبنا اجتبنا اجتبان اجتبنان اجتبن اجتبن اجتبن. اس کا اسم فعل جو ہے یہ مجتابن کے وزن پر ہے، اس میں مفعول بھی مجتابن کے وزن پر ہے. لفظاً دونوں ایک جیسے ہیں لیکن تقدیر میں فرق ہے. اس میں فاعل اصل میں مجتابن ہے اور اس میں مفعول جو ہے وہ مجتابن. اس میں فاعل مقتصبن کے وزن پر ہے، اس میں مفعول مقتصبن کے وزن پر ہے. مجتابن 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 ہے. مجتابن یہ ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ اجوف واوی الاجتیاب میں گزارش کر چکا ہوں، اجتواب ہے اصل میں اجتواب ٹھیک ہے نا. اجتوابا یا جتابو اجتوابن ٹھیک ہے. اکتسبا یکتسبو اکتسابن کے وزن پر ہے.
قط کردن بیابان، بیابان کو قط کرنا، ٹھیک ہے نا، بیابان صحرا کو عبور کرنا. کہتے ہیں اجتابا یجتابو اجتیابن، اجتابا اجتابا تھا، اجتابا ایک تاسا با افتعلا، واو حرف علت متحرک، ما قبل جو ہے وہ جو تا ہے باب افتعال کا خاصہ ہے وہ مفتوح ہے، واو کو الف میں تبدیل کر دیا تو کیا ہو جائے گا، اجتابا تھا تو اجتابا ہو گیا. یجتابو تھا یجتابو، واو سے ما قبل جو مفتوح تھا واو کو الف میں تبدیل کر دیا تو یجتابو ہو گیا. اجتیابن اجتوابن تھا، واو سے ما قبل جو ہے وہ مکسور تھا تو واو کو کیا ہے یا میں تبدیل کر دیا. یہ گزارش میں کر چکا ہوں. اسم فاعل و اسم مفعول مجتابن، وہ کہتے ہیں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں مجتابن کے وزن پر ہیں، لیکن فرق کیا ہے، یعنی اسم فاعل بھی مجتابن ہے، اسم مفعول بھی مجتابن ہے، فرق کیا ہے، لیکن اسم فاعل در اصل مجتابن بعد اسم فاعل جو ہے وہ مجتابن ہے، مقتصبن کے وزن پر ہے. مجتابن، اب یہاں واو جو ہے مجتابن ہے، اصل میں واو حرف علت متحرک ہے، ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہے، واو کو بھی کس میں تبدیل کر دیا، الف میں تبدیل کر دیا تو مجتابن ہو جائے گا. اور اس میں مفعول جو ہے مجتابن، وہاں پر بھی واو کو الف میں تبدیل کریں گے تو وہاں پر بھی مجتابن، دونوں مجتابن مجتابن ہو جائیں گے. لیکن اصل میں جب دیکھیں گے تو اس میں فاعل مجتابن ہے اور اس میں مفعول جو ہے وہ مجتابن ہے. و اس میں مفعول مجتابن بعد امر اس کا کیا ہے، اجتب اجتابا اجتابو، اصل میں کیا ہے اجتب، اجتاوب ہے، اصل میں میں نے گزارش کیا اجتاب اصل میں کیا ہے اجتاوب ہے. واو کو الف میں تبدیل کریں گے تاکہ فتح کی وجہ سے، جب الف میں تبدیل کریں گے فتح کی وجہ سے تو الف اور با کے درمیان کیا ہے التقاء سکنین ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، الف التقاء سکنین کی وجہ سے گر جائے گا تو اجتب ہو جائے گا. اجتاب جو تھا الف گر جائے گا تو اجتاب ہو جائے گا، لیکن اجتابا جب تثنیہ میں جائیں گے تو الف واپس آ جائے گا، کیونکہ با اور الف کے درمیان التقاء سکنین نہیں ہے، کیونکہ با بھی متحرک ہے، وہاں صرف الف جو ہے وہ ساکن ہے. اجتب اجتابا اجتابو اجتابی اجتابا اجتبنا، پھر وہ اجتبنا آ جائے گا کیونکہ وہاں پر پھر با اور الف کے درمیان التقاء سکنین ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ لفظ ماضی و امر بے ہم مشتبہ شدن، اور وہ کہتے ہیں کہ لفظ ماضی فعل ماضی جو ہے وہ اور فعل امر جو ہے وہ کس میں مشتبہ ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مشتبہ ہو گئے ہیں کس میں، در تثنیہ و جمع، تثنیہ اور جمع میں دونوں ایک جیسے ہیں. کس طرح، ہمارا باب کیا ہے اجتابا، فعل ماضی کیا ہے اجتابا اجتابا اجتابو، یعنی تثنیہ اور جمع کیا ہے فعل ماضی میں، فعل ماضی میں کیا یہ ہے کہ اجتابا تثنیہ میں، تثنیہ مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اجتابا، اور تثنیہ جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہے وہ کیا اجتابو، اور فعل امر میں آئے تو کیا ہے اجتب اجتابا. فعل ماضی تثنیہ مذکر غائب لکھیں اجتابا اجتابا، ٹھیک ہے اجتابا ہے. فعل امر اجتب اجتابا اجتابا فعل ماضی میں، ادھر کیا ہے اجتب اجتابا، یعنی تثنیہ میں دونوں ایک جیسے ہیں وہاں اور یہاں. یہ فعل امر میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے یہ بھی، اور فعل ماضی میں جو تثنیہ مذکر غائب سے دونوں ایک جیسے ہیں. وہاں فعل ماضی میں کیا تھا اجتابا اجتابا اجتابو، فعل امر حاضر میں کیا ہے اجتب اجتابا اجتابو. یہ دو صیغے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایک جیسے ہیں. فعل ماضی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل امر میں تثنیہ کا صیغہ مذکر مخاطب کا صیغہ، اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ جو ہے فعل امر میں، فعل امر ہوتے ہی مخاطب کے ہیں تو وہ کہتے ہیں دونوں صیغے ایک جیسے ہیں، کہتے ہیں ہم مشتبہ شدن در تثنیہ و جمع. لیکن اصل فرق اصل میں ہے، اصل کیا ہے فعل ماضی کی اجتوابا اجتوابا اجتوابو، یعنی ماضی میں اجتوابا اجتوابو ہے، اور مضارع میں کیا ہے اجتوابا اجتوابو ہے، یعنی واو کے اوپر ماضی میں فتح ہے دونوں میں اجتوابا اجتوابو. امر میں کیا ہے، اصل میں امر تھا اجتواب اجتوابا اجتوابو، یعنی اصل میں فرق یہ ہے
کہ अम्र में वाव के ऊपर कसरा है, जब उसको जुदा करके पढ़ेंगे असल की तरफ ले जाएंगे, और माजी में वाव के ऊपर क्या है, फतह है। व असल अम्र, कहते हैं अम्र की असल क्या, इजतावेबा इजतावेबू। माजी मजहूल उजतीबा है, इजताबा है असल में फ़िल माजी मालूम जो है, और इसका फ़िल माजी मजहूल क्या होगा, उजतीबा, असल में क्या है, उजतोवेबा, असल में क्या है, उजतोवेबा। तो कैसे बनाया, कहते हैं मादी मजहूल उजतीबा दर असल उजतोवेबा बवदा, उजतीबा असल में उजतोवेबा था। कसरा वाव राबिक माकाबल दादन, वाव का कसरा जो था ये माकाबल ता को दे दिया है, लेकिन ता की हरकत को सल्ब करने के बाद तो क्या हो जाएगा, उज तेवबा, उज तेवबा। जब उज तेवबा है, वाव हर्फ इल्लत है, साकिन है, माकाबल जो है वो ता मकसूर है, तो लिहाजा वाव को क्या करेंगे, या में तब्दील कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उज तीबा। वो कहते हैं कसरा वाव राब माकाबल दादन, वाव का कसरा जो है उज तोवेबा में, वाव का कसरा ता को दे दिया जाएगा, और क्या करेंगे, बाद अद हज़्फ़ हरकत माकाबल, यानी ता की हरकत को हज़्फ़ करने के बाद, यानी ता की हरकत ख़त्म कर देंगे, वाव की हरकत ता को दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, उज तिव बा। फिर क्या करेंगे, वाव कल्ब या शोद, वाव को माकाबल की मुनासिबत की वजह से, क्योंकि वाव से पहले जो हर्फ है वो मकसूर है, और वाव से पहले मज़मूम होना चाहिए, मकसूर चाहता है कि मेरे से बाद वाला हर्फ क्या होना चाहिए, या होना चाहिए, तो क्या किया है, ता के ऊपर जो कसरा है उस कसरे की वजह से हमने क्या किया है, वाव को या में तब्दील कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उजतीबा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।